حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ تھا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی۔ ہم لوگ نا اب تو خیر ہمارے پاکستان میں تو ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، ٹاک شو ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تو پتہ کیا جاتا ہے کہ بارش ہو کیوں نہیں رہی، اور اس پہ یہ ہوتا ہے کہ دھواں بڑا چڑھ گیا ہے، حالات بڑے خراب ہے، فلاں ایسے ہو گیا قحط کا۔ ہم تو اسباب تلاش کرتے رہتے ہیں نا، فوگ بہت زیادہ ہے، فلاں چیز ایسے ہے، فلاں چیز ایسے ہے، ہم تو یہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ یوں نہیں کرتے تھے، وہ سیدھے جا کے مصلوں پہ بیٹھتے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے جب رب چاہتا ہے تو پھر کوئی چیز کسی چیز کو روک سکتی، سیدھے مصلے پہ بیٹھتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مولانا محمد حسین آئے، وہ فلکیات کے بڑے ماہر تھے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذرا ستاروں کا حساب لگا کے دکھاؤ بارش کب ہوگی۔ کہنے لگا پورا مہینہ تو نہیں ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہو کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی، اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی۔ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر میرا علم، وہ جیسے روز لوگوں نے پیر نیٹو سے شاہ صاحب نہیں کھولے ہوتے کہ بارش کب آئے گی، اور اس کی طرف نہ دیکھ، مصلے پہ بیٹھ، مہربانی کر مصلے پہ بیٹھ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اسے معافی مانگ، اسے منا تاکہ وہ رحمت کی بارش۔ کہنے لگا جی میرا علم کہتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پھر وہی بات، تو کہ اللہ چاہے تو بارش ابھی، لیکن یہ جو اڑ گئے ہیں نا بیچارے، یہ اڑ ہی گئے ہیں، یہ جہاں الجھ گئے ہیں وہاں یہ لوگ الجھ گئے، اللہ ہمیں الجھنے سے محفوظ فرمائے۔ اعلیٰ حضرت اٹھے تو فرمایا ٹائم کیا ہوا ہے گھڑی پہ؟ کہنے لگا جی 12۔ تو اعلیٰ حضرت نے گھڑی گھمائی، اب کیا بج گیا؟ کہنے لگا 4 بج گئے۔ فرمانے لگے بج گئے نا 4؟ کہنے لگا جی آپ نے گھڑی گھما جو دی ہے۔ فرمانے لگے اللہ بھی جب چاہے تو ستارے گھما دیتا ہے، اللہ بھی ستارے گھما دیتا ہے بارش۔ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر مہینہ نہیں ہو سکتی۔ اڑا ہوا بندہ، اس کا کوئی علاج ہے؟ جو اڑ جو جائے اس کے لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اسے سلوٹ کرو دور سے، اسے کو تو جان اور تیرا۔ کہنے لگا جی ہو نہیں سکتی پورا مہینہ۔ فرمانے لگے یار تو جا اپنا کام کر۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا اعلیٰ حضرت کا، کمرے سے باہر نکلا تو تیز بارش ہو، واپس آیا تو میں نے کہا احمد رضا یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ فرمایا دروازہ مصطفیٰ سے لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کو منانا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اس کی برکات۔ حضرت موسیٰ ساری قوم کو لے کے نکل گئے۔ آؤ بھائی میدان میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور بارش کا سوال کریں، بارش مانگے۔ جب باہر نکلے دیر تک دعائیں ہوتی رہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے وحی فرمائی کہ موسیٰ آپ کی قوم میں نے ایک شخص ہے جس کو 40 سال ہو گئے نافرمانی کرتے، اس نے رب سے صلح نہیں کی۔ کتنے لوگ ہیں؟ ایک، اور 40 سال سے وہ نافرمان ہے، اس کو مجمع سے نکال دو بارش ہو جائے گی۔ اگر ایک گناہ گار کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے، اور جہاں دروازے کھلے ہوئے ہوں، جہاں تنہائیاں خوفناک ہو، اور جہاں تباہی اتری ہوئی ہو، اور جہاں لوگ کروڑوں روپیہ مال ہڑپ کر گئے ہوں، اور جہاں علماء کو ہتھ کڑیاں لگا کے ٹھنڈی زمینوں پہ لٹا دیا جائے اور قوم کہہ رہی ہو اچھا ہوا اچھا ہوا، اور لوگ پھبتیاں اڑا رہے ہو، مذاق کر رہے ہو، تو پھر اس قوم پہ کس طرح کر کے فضل الہی۔ اور یہ مولوی کا معاملہ نہیں، یہ تو ممبر رسول کا معاملہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا پیر میرا وارث ہے، حضور نے فرمایا عالم میرے دین کے وارث ہے۔ وہ ایک بادشاہ سلامت تھے، ان کو خواب آیا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، کیونکہ تعبیر کرنے والا بلایا۔ اس کو کہنے لگے میں نے خواب دیکھی ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ اس نے تعبیر کی، وہ کہنے لگا بڑے دکھ سے بتا رہا ہوں آپ کی زندگی میں آپ کے سارے رشتہ دار، بال بچہ، بہن بھائی سب فوت ہو گئے۔ بادشاہ نے تلوار منگائی اور تعبیر بتانے والا بھی باپ۔ اس نے کہا سب کے بغیر جی کے کیا کریں؟ اس نے ایک اور بلایا تعبیر والا، اسے کہا تعبیر بکاؤ۔ خواب میں میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ حضرت نے لکھا بادشاہ سلامت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاندان میں سب سے لمبی عمر عطا فرمائے۔ یہ جو ہمارا خیال ہوتا ہے نا کہ سارے لوگ ہمیں اچھا کہے، یہ خیال سرے سے درست ہے ہی نہیں۔ ساری دنیا مسلمان ہو گئی، اللہ کو ماننے لگی ہے، حضور کا کلمہ پڑھنے لگی ہے، تو آپ کو سارے اچھا کیسے کہہ دیں گے؟ جب رب رسول کے بارے میں ابھی سارے لوگ کلمہ نہیں پڑھتے، مطیع اور فرما بردار، تو آپ کا یہ دعویٰ کیسے ہے؟ آپ یہ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے بعض اعمال بڑے پسندیدہ ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں میرا دل بڑا کرتا ہے پر تمہیں تکلیف ہوگی، میں تم پر پابندی نہیں لگاتا۔ حضور فرماتے ہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دینے کو دل چاہتا ہے،
میرا دل چاہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز دیر تک مؤخر کرنے کا لوگوں سے کہوں کہ رات کے آخری حصے میں جا کے پڑھیں، لیکن لوگوں کو دقت ہوگی، میں یہ نہیں کرتا۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام آسان دین دیتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے اپنی نئی نوجوان نسل کو دین کی تعبیر اس طرح کی بتائیں کہ ان کا عمل کرنے کو دل کرے، قریب آنے کو دل کرے۔ آپ شریعت اسلامیہ کا کوئی ایسا زاویہ بیان نہ کریں جس سے لوگ سمجھے کہ نہیں یہ تو 1400 سال پہلے معاذ اللہ شاید عمل ہو سکتا تھا اور آج عمل نہیں ہو سکتا۔ تیسرا پہلو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں نا لوگوں کا غم، دنیاوی غم بھی ہے، ایمان اور ہدایت کا غم بھی حضور نے پالا ہے، شریعت آسان ہو یہ بھی نبی پاک کا غم ہے سینے کا، اور یہ بھی حضور کا غم ہے کہ لوگوں کے دنیاوی مسائل بھی ٹھیک ہوں۔ یاد رکھیے گا اور اس کو سمجھ لیجئے گا بات کو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام معاملات کے اندر بھی، عام معاملات میں دیکھیے، حضور لوگوں کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ لے کے آئے تو حضور سے بڑھ کر کوئی توکل کا سبق دینے والا نہیں ہے، اور صحابہ سے بڑھ کر کوئی صابر بھی نہیں، توکل کرنے والا بھی نہیں۔ لیکن جب لوگوں کو حضور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ لے کے آئے تو سب سے پہلے ان کی رہائش کا بندوبست کیا، مہاجرین سے کہا انہیں بھائی بھائی بناؤ، ان کی رہائش، ان کی خوراک، ان کے کاروبار، ان کی ساری چیزوں کا نبی پاک نے خیال رکھا، توجہ فرمائی، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے انہیں تبلیغ پر یا جہاد کی طرف متوجہ کیا جب تک لوگ گھر سے ہی سکھی نہ ہو، جب تک ان کے دنیاوی مسائل ہی حل نہ ہو۔ آپ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ کوئی دین کے کام میں پوری دلچسپی لے پائیں گے؟ میرے عزیز، نبی پاک علیہ السلام کے سینے میں یہ دکھ رہتا، یعنی حضرت ربیعہ بن کعب نبی پاک کو وضو کراتے، خدمت کرتے، ڈیوٹی کرتے، تو وہ صرف وضو کراتے تھے، تو یہ نہیں فرمایا کہ چلو کراتا ہے تو کراتا رہے۔ آج کل جو رواج ہے، حضور نے ان سے پوچھا آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ ایک شخص صرف اتنی ڈیوٹی کرتا ہے کہ وضو کراتا ہے، تو حضور یہ خیال کرتے ہیں کہ اس کا گھر بسنا چاہیے، اس کی زندگی کے سارے معاملات بہتر ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی بڑا قبیلہ، نہ کوئی رنگ، نہ کوئی روپ، ہمیں کون رشتہ دے گا؟ فرماتے محبوب مسکرا دیے۔ اگلے دن پھر حضور نے پوچھا شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے پھر عرض کی حضور نہ تو کوئی رنگ روپ ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی اونچا قبیلہ ہے، کون رشتہ دے گا؟ تیسرے دن پھر کریم نے فرمایا، تو میرے دل میں خیال آیا جب حضور جو فرماتے ہیں، جب نبی پاک فرماتے ہیں تو جو حضور کہہ دیں سانو قید سجن دا گہڑا ہے، وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ اگر حضور فرماتے ہیں تو ختم ہے معاملہ۔ میں نے عرض کی حضور کرا دیں، یہاں تک نبی پاک بندوبست فرماتے میرا رشتہ بھی حضور نے طے کروایا، اور ایک صحابی سے فرمایا اس کو کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا بندوبست کر کے دو، اس نے حق مہر دینا ہے، اور ایک صحابی سے فرمایا تم خرچ کرو تو اس نے ولیمہ کرنا۔ فرماتے ہیں میرے سارے انتظام ہی مجھے مدینے والے محبوب نے کرا کے دی۔ حضور دنیاوی مسائل کا بھی خیال کرتے میرے بھائی، ایک دوسرے کے دنیاوی چیزوں کا بھی خیال کریں، لوگوں کے معاشی مسائل کا بھی خیال کریں، دکھوں کا بھی خیال کریں۔ دیکھیں کس قدر نورانی طریقے سے آپ بیٹھے اور کہاں تک آپ کا اجتماع ہے، یہ نورانی اور پروکار مجمع۔ اگر ہم آج نیت کر لینا کہ ایک ایک بندہ ایک ایک بندے کا خیال رکھے گا، حضور نے فرمایا 2 کا کھانا ہو تو 3 کھا لیا کرو، اور 3 کا ہو تو 4۔ لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیں نا، جب تک تو ہم غریب ہوتے ہیں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ اللہ پیسے دے گا تو انشاءاللہ میں فلاں غریب کا خیال کروں گا، لیکن جب پیسے آ جاتے ہیں نا پھر ہمیں گھر کے سامنے والا پلاٹ پسند آ جاتا ہے، پھر وہ ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ مل جائے تو یہاں گاڑی کھڑی کیا کروں گا، سہولت ہو جائے گی۔ پہلے ہمارا دل ہوتا ہے 4 پیسے آ گئے تو غریبوں کا، بہن بھائی غریب جو ہوں گے، رشتہ دار، دوست احباب خیال کروں، اور پھر جب اللہ وسعت دے دیتا ہے پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے گاڑی تو چھوٹی ہے، یہ کبھی بڑی مل جائے نا، کبھی اس سے بھی بڑی مل جائے نا۔ اپنے ہی بارے میں خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ تھوڑا تھوڑا دوسروں کے بارے میں سوچیں
تھوڑا تھوڑا دوسروں کا خیال کریں. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ مبارکہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی دنیاوی معاملات میں بھی توجہ فرماتے, غور کرتے. آپ دیکھیے نا, بڑی مشہور روایت ہے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو رہائی دلوانی تھی ان کے آقا سے, تو حضور نے سارے بندوبست کر کے دیے. سونا بھی صحابہ سے کہا جمع کر کے دو, اور اگر ان کے لیے کچھ باغات لگانے تھے, کھیتی باڑی کرنی تھی, تو صحابہ سے فرمایا آؤ سارے مل کے کام کریں. اپنے بھائی کی گردن چھڑانے کے لیے سارے ڈیوٹی کریں. تو بھائی کیوں نہ ایک دوسرے کی مدد کریں, ایک دوسرے کا بازو تھامیں. پر ایک بات ضرور ذہن میں رکھنی ہے, کسی سے تعاون کرنا ہے محض اللہ کی رضا کے لیے, لوگوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں, گردنیں جھکانے کے لیے نہیں, یہ کہنے کے لیے نہیں کہ ایکڑا نانے کی کر دینے. بھائی نانے کی کہ آپ کا پوسٹر چھپوا دیں, دو چار بڑے بڑے فلیکس شہر میں لگوا دیں کہ صاحب نے ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی ہے. آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں اور پھر بھول جائیں. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا اللہ کے حبیب کے سینے کا درد ہے. دیکھیے بعض ایسی چیزیں جن میں شریعت مکلف نہیں کرتی, اس میں بھی حضور چاہتے تھے کسی کا مسئلہ حل ہو جائے. ایک شخص نے آ کے حضور سے کچھ مانگا, اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تو ظاہری طور پر میرے پاس بظاہر موجود نہیں ہے, دو جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. حضور نے فرمایا اس وقت تو بظاہر کچھ نہیں, آپ اس طرح کریں فلاں دکان پہ چلے جائیں اور میرے نام پہ قرض اٹھا لیں. ہم تو اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں, پھر بھی نہیں دیتے. اور یہاں کریم نے فرمایا قرض لے لے میرے نام پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے اور انہوں نے حضور سے شریعت کا یہ قاعدہ ضابطہ سنا ہوا تھا کہ آپ کے پاس ہے تو دے دے, نہیں ہے تو معذرت کر لے. حضرت عمر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ کا دین تو ہمیں اس کا پابند نہیں کرتا کہ قرض اٹھا کے اللہ کی راہ میں دیا جائے. حضرت عمر مسئلہ دریافت کر رہے اور حضور کی سکھائی ہوئی بات عرض کر رہے کہ یا رسول اللہ قانون ویسے یہ نہیں کہ آپ کے پاس ہے تو دے دے, نہیں ہے تو معذرت کر لے. تو حضور نے حضرت عمر کا اس موقع پر یہ بات کرنا پسند نہیں فرمایا. حضرت بلال عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ آپ بانٹیے, عرش کا مالک بڑا ہی عطا کرنے والا. حضور خوش ہو گئے, چہرہ مبارک اور زیادہ جگمگا اٹھا. کریم فرمانے لگے قرض لے لو میرے نام پر, یعنی قرض اٹھا کر بھی اگر کسی کی مدد کی جا سکتی ہے, اس کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے تو نبی کریم کرتے تھے. لیکن ہمارے یہاں تو اندر سرمایہ پڑا رہتا ہے, ہم تو سارا کچھ پاس ہوتا ہے اور ہمارے اڑوس پڑوس میں لوگ بھوکے ہوتے ہیں. ہمارے گھر میں بہترین کھانا پکا ہوتا ہے, 10,000 کا فاسٹ فوڈ, پھر بھی دروازے پہ لیے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے. لیکن اسی گھر کے کونے کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے شام اچار سے کھائی ہوتی ہے, لیکن ہمیں وہ نظر ہی نہیں آتے, دکھائی نہیں دیتے, توجہ ہی نہیں کرتے, ذہن ہی نہیں بنتا. میرے محبوب کا میلاد منانے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں جمع ہونے والے حضور کے غلاموں, یار تھوڑا تھوڑا احساس ایک دوسرے کا پیدا کریں. دکھ بڑے بڑھ گئے ہیں, تکلیفیں بڑی بڑھ گئی ہیں. یہ سیلاب آیا ہے, غریبوں کی غریبی میں اور اضافہ ہو جائے گا. کسان جنہوں نے محنت کر کے فصلیں بوئی تھیں, نتیجے کا وقت آیا ہے تو وہاں پانی آ کھڑا ہوا ہے. جن کا سارا گزارا جانوروں پہ ہوتا تھا, ان کے جانور بہہ گئے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے دیکھے, اور کچے میرے مکان کی دیوار کیا گری, لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے. حالات اور ہو گئے, آزمائش بڑھ گئی, دکھ بڑھ گئے, تکلیفیں بڑھ گئی. تھوڑی دیر خبریں چلیں گی, تھوڑی دیر تبصرے ہوں گے, تھوڑی دیر غور کیا جائے گا کہ آخر پانی کیوں آیا, پھر اس پر بھی ٹی ویوں پہ ڈبیٹ ہوگی کہ آئندہ کیسے روکا جائے. لیکن وہ جو بچے لے کے سڑک پہ آ گئے, ان کو کل کو وہ سارا کچھ خود سے کرنا ہے. ان کی آزمائش بڑھ گئی. انہوں نے بڑی مشکل سے کچھ گھروندے کھڑے کیے تھے, لیکن وہ بہہ گئے تنکوں کی طرح. تھوڑا تھوڑا دکھ بانٹنا شروع کریں, تھوڑا تھوڑا خیال رکھنا شروع کریں, تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کا احساس کرنا شروع کریں, تھوڑا تھوڑا درد بانٹنا شروع کریں. اندر سرمایہ رکھ کے
اندر چیزوں کو رکھ کے کس طرح ہماری طبیعت یہ چاہتی ہے. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے, صحابہ فرماتے کبھی ایسا نہیں ہوا, یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھائی اور حضور تیزی سے گھر چلے گئے. یہ انداز ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. تیزی سے کریم تشریف لے گئے گھر اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس تشریف لے آئے. تو یہ اس طرح اتنی تیزی کے ساتھ کاشانہ نور کی طرف جانا پہلی دفعہ دیکھا تھا. ہمارے ذہنوں کی سطح پر سوال اٹھ رہے تھے, تو محبوب خود ہی فرمانے لگے تم سوچ رہے ہوگے میں اتنی تیزی سے کیوں گیا ہوں. یا رسول اللہ ہم یہی سوچ رہے. تو حضور فرمانے لگے کوئی سونا آیا تھا, سارا میں نے بانٹ دیا, ایک ٹکڑا پڑا رہ گیا, ابھی نماز مکمل ہوئی ہے تو مجھے خیال آیا وہ تو گھر میں پڑا ہے. تو فرمایا میں جلدی سے گیا ہوں اور وہ بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر کے آیا. یہ حضور نے ہمیں اسوہ نور دیا, یہ سوچیں دی. لیکن کیا کریں, دلوں کی سختی اور خود غرضی کا مزاج اور فقط اپنے لیے سوچنا اور زندگی کے شب و روز میں سوائے اپنے گردن ہی نہ ہٹانا, یہ ہماری طبیعت بن گئی. چوتھی بات, عزیز علیہ ما عنتم, تمہارا مشکل میں پڑنا حضور کو گراں گزرتا ہے, بھاری گزرتا ہے. چوتھی بات, حضور کا دل کرتا ہے کہ قبروں میں بھی امت سکون میں رہے, ان کو قبر کی تکلیف نہ ہو, برزخی زندگی میں آزمائش نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر رہے تھے, ایک قبر کے قریب سے گزرے تو جس سواری پر بیٹھے تھے وہ سواری بدکی. حضور اتر گئے اور کریم باہر کھڑے ہو کے اندر کی خبر دے رہے ہیں, باہر کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ان کے گناہ یہ ہے کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, ایک غیبت کرتا تھا. جو محبوب قبر کے باہر کھڑے ہو کے اندر کے حالات بتاتے ہیں, وہ جب اندر تشریف لے جائیں گے تو باہر کی خبریں نہیں رکھیں گے. روزے دے دوالے نے غلامہ دیا ٹولیاں, ایک پہ سن دے کروڑا دیا بولیاں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو تر ٹہنیاں منگوائیں اور قبروں پہ رکھ کے کہا جب تک یہ تر و تازہ رہیں گی عذاب میں تخفیف رہے گی. حضور چاہتے ہیں قبروں والوں کا عذاب دور ہٹ جائے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو دفن کیا گیا تو نبی پاک ان کی قبر پہ کھڑے ہو گئے اور پھر تسبیحات پڑھی حضور نے, تکبیر کہی, تحلیل کہی, اور پھر حضور فرمانے لگے تمہارے بھائی کی قبر تنگ ہو گئی تھی, میں نے تسبیحات پڑھی ہے تو اللہ نے قبر کو کشادہ فرما دیا. حضور چاہتے ہیں قبروں میں بھی راحت نصیب ہو, قبروں میں بھی, کہ وہ جو حضور کی زیارت ہوگی نا قبر میں, اس کی بھی شاید بڑی وجہ یہ ہے کہ جب حضور نظر آ جائیں گے نا قبر میں تو پھر کرم ہی کرم ہو جائے گا. پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا, فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. پانچویں بات, حضور چاہتے ہیں آخرت میں کہاں سے کوئی اتنا لجپال اور کریم ملے گا جو قبر میں بھی زیارت کرائے اور میدان محشر میں بھی کھڑا ہو کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں آنے دیں گے. حضور چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن بھی, آخرت میں بھی امتیوں کو راحت ملے, سکون ملے, اطمینان ملے, قرار ملے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کی اخروی نجات کے لیے بڑے فکر مند ہیں. میں اور آپ رات کو سوئے رہتے ہیں, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ میری امت کی بخشش فرما. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے اختیار دیا, 3 دعائیں میں چاہوں تو کچھ بھی مانگ لوں اللہ عطا کرے. 3 دعاؤں کا اختیار دیا تھا. حضور فرماتے ہیں 2 میں نے دنیا میں مانگ لی, وہ اصل میں دعا ایک ہی ہے, حضور نے 2 دفعہ مانگی. دعا کیا ہے, یا اللہ میری امت کو بخش دے, یا اللہ میری امت کو معاف کر دے. اور حضور فرماتے ہیں ایک میں نے رکھ لی ہے, وہ قیامت والے دن مانگوں گا, وہ بھی حضور یہی مانگیں گے یا اللہ انہیں معاف کر دے. نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا, نہ عضو ہی کوئی ساتھ دے گا, اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا سیاہیاں داغ صاف کر دے, اسے میرے مولا معاف کر دے, یہ میرا عاشق ہے, وارثی ہے, میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے اختیار دیا, میں چاہوں تو آدھی امت کی بخشش کروا لوں اور چاہوں تو اللہ سے سفارش کا حق لے لوں. اللہ نے مجھے اختیار دیا,
حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے نا شفاعت کا حق لے لیا ہے کہ یا اللہ مجھے شفاعت کا حق دے، میں سفارش کرتا جاؤں اور تو انہیں معاف کرتا جا۔ حضور قیامت والے دن سفارش کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انبیاء کو نور کے ممبر عطا کرے گا، سب نبی ممبروں پہ بیٹھیں گے، لیکن حضور فرماتے ہیں میرا ممبر خالی ہوگا۔ یا رسول اللہ آپ کا کیوں خالی ہوگا؟ فرمایا نبی ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے اور میں سجدے میں جا کے اپنی امت کی بخشش کی دعائیں مانگ رہا ہوں گا۔ میرے عزیز، حضور کو یہ غم رہا کہ امت کو ہدایت نصیب ہو جائے، نبی پاک کو یہ غم رہا کہ دین انہیں آسان ملے۔ حضور یہ چاہتے ہیں کہ امت کے جو دنیاوی مسائل ہیں ان میں آسانی ہو۔ حضور چاہتے ہیں کہ امت کے دنیاوی معاملات میں بھی آسانی ہو، اگر کوئی کسی کو کسی جگہ پریشانی ہے تو اس کا حل ہو۔ ایک مقام پہ حضور نے اعلان فرمایا کہ کوئی میرا امتی دنیا سے چلا جائے اور اگر وہ ترکہ چھوڑے تو وارثوں میں بانٹ دو، اور اگر اس کے ذمے قرض ہو تو میرے پاس آ جاؤ، میں ادا کر دوں گا۔ حضور علیہ السلام چاہتے ہیں کہ امت کو برزخ میں بھی قبر میں بھی آسانی، حضور چاہتے ہیں محشر میں بھی ان کے لیے آسانی۔ مجھے بتائیے جب اتنی آسانیاں نبی کریم ہمارے لیے چاہتے ہیں، ہم اپنے لیے مشکلات کیوں کھڑی کرتے ہیں؟ کبھی جرم کر کے، کبھی گناہ کر کے، کبھی حرام کھا کے معاذ اللہ، کبھی لوگوں کا دل توڑ کے، کبھی آزمائش کھڑی کر کے، کیوں اپنے لیے ہم بوجھ کھڑے، اپنی جانوں پر کیوں ظلم کرتے ہیں؟ بعض ایسے گناہ بھی لوگ کرتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹے لطیفے سناتے ہیں، اپنے ذمہ گناہ اکٹھا کرتے ہیں۔ اپنے مزاج کے اندر آسانی لائیے، دھیما پن لائیے، ٹھہراؤ لائیے، جلد بازی کو نکالیے، بے چینی کو نکالیے، بے قراری کو نکالیے، الجھے خیالات کو نکال دیجئے، ایک دوسرے کا احساس پیدا کیجئے۔ دین بڑا آسان ہے، قابل عمل ہے، بڑی آسانی سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ صرف ایسا کیجئے کہ اپنے سینے میں جذبہ پیدا کیجئے کہ ہم نے عمل کرنا ہے، خواہش پیدا کیجئے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں مسلمانوں کے درمیان جن اچھی اور خوبصورت باتوں کا چلن اور رواج دیکھتے ہیں، ان میں سے ایک اچھی اور خوبصورت بات یہ ہے کہ مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ وہ دوسرے مسلمان بھائیوں سے اپنے حق میں دعا کرائیں۔ کس قدر خوبصورت انداز ہوتا ہے اور کس قدر زیادہ یہ دل لبھا لینے والی ادا ہوتی ہے کہ جب انسان اکیلا بیٹھا ہوا ہو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ کی حمد کرے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرے، اور پھر وہ کسی اور کے لیے دعا مانگنی شروع کرے، وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اللہ کی بارگاہ سے رحمت کا سوالی بن جائے، وہ ہاتھ اٹھا کے ایسے کسی شخص کے لیے جس سے اس کا کوئی لالچ کا رشتہ بھی نہیں ہے، برادری، قبیلہ اور نسبی تعلق بھی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی عبادتوں کے بعد اس کے لیے دعا مانگ رہا ہے، رات کی تنہائیوں میں اس کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے موقع دیا ہے، وہ بیت اللہ شریف میں حاضر ہے، مسجد نبوی شریف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرفضا ٹھنڈی اور خوبصورت راتیں اسے میسر ہیں، اور اتنی عظیم الشان جگہ پر جب وہ ہاتھ اٹھائے تو وہ کسی اور کے لیے دعا مانگے۔ کس قدر سعادت افروز اور کس قدر رقت آمیز لمحہ ہوتا ہے جب انسان کسی اور کے لیے دعا مانگتا ہے۔ اولاد کے لیے ماں باپ کی دعا مانگنا یہ بھی بڑا معنی رکھتا ہے، شاگردوں کے لیے استاذ کا دعا مانگنا یہ بھی بڑا معنی رکھتا ہے، اور میرے بزرگ تو فرماتے کہ شیخ اگر مخلص ہو نا، اور اگر وہ راہ سلوک میں اپنے سالکین کو چلا رہا ہو اور اخلاص کے ساتھ ان کی تربیت کر رہا ہو، اور مرشد اگر صحیح معنوں میں مشفق اور مہربان ہو،
تو وہ تو جب تنہائی میں دعا کرتا ہے تو مریدین کے لیے پہلے کرتا ہے اور اپنی اولاد کے لیے بعد میں کرتا ہے۔ اللہ کے حضور جب کرم مانگتا ہے تو پہلے ان لوگوں کے لیے مانگتا ہے جو اس سے دین سیکھ رہے ہیں، اس کے بعد وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ تو کسی اور کے لیے دعا مانگنا، ایک تو وہ شخص کتنا سعادت مند ہے کہ جسے کسی نے یاد رکھا ہے تو دعا میں ہی یاد رکھا ہے، اسے وہ شخص اس موقع پر یاد آیا ہے جب وہ بندہ رجوع اللہ کر رہا تھا، اللہ کے حضور حاضر تھا۔ دعا عبادت کا مغز بھی ہے، اور دعا اتنی بڑی سعادت ہے کہ انسان اللہ کے حضور حاضر ہے۔ تو وہ شخص کتنا نصیب والا ہے جو آپ کی دعاؤں میں آپ کو یاد آ گیا ہے، اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا ہے کہ مالک اس پہ کرم فرما۔ اور پھر یہ شخص کتنا بڑا ہے، کتنا مخلص ہے، اور اپنے سینے میں کتنا کو درد رکھتا ہے دوسروں کے لیے کہ یہ کسی اور کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر لیا، یا اللہ فلاں کو عطا فرما۔ یہ بھی ایک حسن ہے میرے دین کا، یہ بھی ایک روحانیت ہے کتاب و سنت میں، یہ بھی ایک عنوان ہے، یہ بھی ایک ادا ہے اللہ والوں کی، یہ بھی ایک کمال ہے رب کے بندوں کا۔ قرآن مجید کی سورہ حشر، اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کا ایک طریقہ اور مسلمانوں اور اپنے حبیب کے ماننے والوں کی ایک عظمت کو، ان کی ادا کو اس طرح بھی بیان فرمایا۔ والذین جاءوا من بعدہم، فرمایا وہ جو ان کے بعد آئے، یقولون، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ وہ جو ان کے بعد آئے وہ عرض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ وہ اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر دیکھیے قرآن مجید کا انداز محبت، اللہ تعالیٰ کو ان بندوں کی یہ ادا اتنی پسند ہے، دوسروں کے لیے دعا مانگنا، کہ اہل ایمان کی اس ادا کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، وہ جو ان کے بعد آئے، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ عرض کرتے ہیں، ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ ان کی غیر موجودگی میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، اللہ سے اپنے بھائیوں کے لیے خیر مانگ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عمل خیر کو کتنی اہمیت دی۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا مانگتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے، فرشتہ اس کی دعا پر آمین بھی کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی اس کی مثل عطا کرے جو تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے۔ اللہ تجھے بھی وہ سارا کچھ عطا کرے، اللہ تعالیٰ تجھے بھی وہ دے، اس کی مثل اللہ تجھے بھی عطا کرے۔ یعنی یہ اپنے بھائی کے لیے اللہ سے مانگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتہ پیدا کر دیا ہے جو وہی چیز اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے۔ کتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے اسے انعام دیا، کس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ نے بہترین بندوبست فرمایا اس بندے کے لیے جو مالک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے، جب ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگیں گے تو ہمارے دل سے اس کا کینہ بھی نکل جائے گا، کسی قسم کا حسد اس شخص کے لیے قائم نہیں رہے گا، کس قدر زیادہ مسلمان کی محبت، مومن کی محبت دل میں آئے گی، اخوت اسلامی کو کتنا فروغ ہوگا، بھائی چارے کو کتنا دوام ملے گا، محبتیں کس پائے کی ہو جائیں گی جب دوسروں کے لیے دعا مانگیں گے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں جب ان سے کہا جائے
کہ مسلمانوں کے لیے دعا مانگو، تو کہتے ہیں دعا سے کیا ہوتا ہے؟ او بھائی عمل بھی ضرور کرنا چاہیے، عمل بڑا درجہ رکھتا ہے، لیکن آپ دعا کی اہمیت کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ بدر میں جنگ بھی کی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے، تدبیر بھی فرمائی، صفیں بھی سیدھی کی اور ساری رات دعا بھی فرمائی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں یہ اسوہ دیا ہے کہ دعا ایک بڑی قیمتی چیز ہے۔ دعا کا معنی ہے آپ نے اپنے رب سے رجوع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے مدد کا سوال کیا، تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہونا۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت بھی مسند میں موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں جو دعا مانگی جاتی ہے کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی اور ابن ماجہ میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی دعا اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی جو غائب کے حق میں دعا کی جائے تو جتنی جلدی قبول ہوتی ہے، یعنی بندہ وہاں موجود ہی نہیں، وہاں سے غائب ہے اور آپ نے اس کے لیے دعا کر دی، تو سب سے پہلے یہ دعا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جاتی ہے۔ اور یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جب اس کے لیے دعا کی جاتی ہے تو حبیب علیہ السلام نے فرمایا فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اسے بھی اسی کی مثل عطا فرما، تجھے بھی اسی کی مثل ملے، فرشتہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑا اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے والا کام ہے۔ ماہ رمضان ہے، خوبصورت گھڑیاں ہیں، یہ عمل کر کے تو دیکھیں۔ بڑا مانگا اپنے لیے، کچھ تھوڑا اللہ کی بارگاہ سے دوسروں کے لیے مانگیں، بقدر کفایت رزق مانگیں، دوسروں کے لیے عافیت مانگیں، صحت مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے روز ہاتھ اٹھائے، کبھی کسی اور کے لیے بھی اٹھا کے دیکھیں۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم روحانی کام کرنے کی ہم سب کو توفیق رفیق عطا کرے۔ کی رسالت، حضور کی نبوت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے اور حضور سید عالم علیہ السلام کے امام الانبیاء ہونے کی گواہیاں جگہ جگہ اللہ کے قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہے، اس کے دلائل اتنے زیادہ روشن ہیں کہ وہ سورج سے بھی زیادہ روشنی دیتے ہیں، چاند سے بھی زیادہ تابناک ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود مسعود جسم اقدس ایسا خوبصورت تھا، وہ خود اس بات کی دلیل تھا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو اکثر اس بات پر گفتگو کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بشریت کا کالب عطا کیا، تو بھئی بالکل ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضور کی بشریت کا انکار کرنا تو کفر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بشر ہے، لیکن جب سے دیکھا ہے لباس بشری میں تمہیں، ہر فرشتے کی یہ خواہش ہے کہ وہ انسان ہو جائے۔ یعنی آپ اس بات پر ذرا غور فرمائیں، اندازہ کریں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور کسی رستے سے گزر جاتے تھے نا، تو جو بعد میں آتا تھا اسے خوشبو اتنی آتی تھی کہ پتہ چل جاتا تھا یہاں سے اللہ کے رسول گزر کے گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا اور جو کمالات عطا کیے، آپ غور فرمائیں گے کہ حضور کے پسینہ مبارک سے خوشبو آیا کرتی۔ اللہ کے رسول ہیں، اس پر اگر آپ دلائل دیکھیں، معجزات دیکھیں، کمالات دیکھیں، فضائل دیکھیں، شمائل دیکھیں تو انسان دنگ رہ جاتا۔ حضور کے مقدس پسینے سے خوشبو مہکا کرتی اور گلیاں اور بازار اس سے مہک اٹھتے،
حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، 4 بیویاں تھیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم ایک سے ایک بڑھ کے خوشبو استعمال کرتی تھی، لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہمارے شوہر کون سی خوشبو لگاتے ہیں۔ ہم باوجود کوشش کے، باوجود ہمت کے اور باوجود تجسس کے وہ خوشبو نہیں پاتی تھی۔ تو ایک دن ہم چاروں نے فیصلہ کیا کہ ان سے پوچھ ہی نہ لیں وہ کون سی خوشبو لگاتے ہیں۔ تو ہم نے پوچھا کہ بتائیے، تو کہنے لگے میں نے تو کبھی لگائی نہیں۔ تو ہم نے کہا بھئی آپ ایسے ہی تو دعویٰ نہ کیجئے، ہم نے پوری جد و جہد کر لی، اور پھر عورتوں کا چیزوں کو تلاش کرنا یہ تھوڑا انفرادی بھی ہوتا ہے، ہمیں وہ رنگ نہیں ملا خوشبو کا، وہ انداز جو آپ کا ہے۔ تو فرمانے لگے اصل بات یہ ہے کہ میرے کمر پر کچھ تکلیف ہو گئی تھی، کچھ ایسی چیزیں ابھر آئی تھی جو تکلیف کا باعث تھیں، تو میں پھر حاضر ہوا رسول پاک کی بارگاہ میں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کرتا ہٹائیے گا، تو میں نے کچھ کرتا ہٹایا تو کریم نے دست مبارک پھیرا، بس ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا۔ تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس پر اتنے دلائل ہیں، یہ اتنا آفتاب سے روشن مسئلہ کہ یعنی آپ شمار کرتے جائیں، آپ گنتے جائیں، آپ سیرت کو پڑھتے جائیں، آپ فضائل کو پڑھتے جائیں، کمالات کو پڑھتے جائیں، تو مرحوم اعظم چشتی کا ایک جملہ اتنا فٹ آتا ہے کہ یہ سارا مضمون اس میں سمٹ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، یعنی لمحہ لمحہ بتاتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ایک ایک گزرنے والی گھڑی بتاتی ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، حضور کا مسکرانا بھی بتاتا ہے کہ سچے رسول ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا دیکھنا بھی بتاتا ہے کہ حضور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور تو کسی پر جلال بھی کر دینا تو بھی پتہ چلتا ہے اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام کھانا تناول فرمائیں یا آرام فرمائیں، آپ ذرا یہ انوکھا پن ملاحظہ فرمائیے گا، یہ انداز ذرا دیکھیے گا کہ ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے تو خوشبو کی بڑی ضرورت ہے، تو مہربانی فرمائیں کرم نوازی کریں۔ عرب شریف کے اندر خوشبو بڑی مہنگی ہوتی تھی، آج بھی وہاں خوشبو بڑی مہنگی ہے اور خوشبو کا استعمال بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشبو مل جائے، میری بیٹی کی شادی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک لکڑی لے آؤ اور ایک بوتل، ایک شیشی لے آؤ۔ وہ لے کے آئے تو محبوب نے نا لکڑی کے ساتھ اپنا پسینہ، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، حضور نے وہ پسینہ مبارک اتار کے اس شیشی میں ڈال دیا، فرمایا جا جا کے استعمال کر، اللہ تبارک و تعالی بہترین خوشبو عطا کرے گا۔ حضور علیہ السلام کا سارا وجود نور، یعنی ہمارے ہاں کسی آدمی کے منہ سے تھوک نکلے یا لعاب نکلے تو لوگ اس سے گھن محسوس کرتے ہیں، جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے تھوکنا منع ہے، لیکن نبی کریم اگر لعاب دہن لگا دینا مولا علی کی آنکھوں پر تو شیر خدا فرماتے ہیں مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہترین نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پورے وجود نور کو جیسے جیسے دیکھتے جائیں محسوس ہوتا ہے کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں گفتگو کرنے آیا تھا، حضور علیہ السلام کے دین کے بارے میں کچھ معلومات کرنے آیا تھا، اور میں تورات کو پڑھنے والا تھا، اہل یہود کے علماء میں سے آپ کا شمار ہوتا تھا، اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ آئے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹنی پر تشریف فرما تھے اور صلہ رحمی کے متعلق کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے حضور کی گفتگو سنی۔ محبوب کا لباس مبارک مہنگا نہیں ہوتا تھا پر نہایت ہی اجلا ہوتا تھا، نہایت سادہ ہوتا تھا، نہایت باکمال ہوتا تھا۔ فرماتے میں نے اونٹ پر بیٹھے ہوئے محبوب کے لباس کا، بات کرنے کا، نفاست کا، ہاتھ اٹھانے کا وہ انداز دیکھا